اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے سورۃ انفال کے بارے میں پڑھا تھا. پہلا رکوع اور دوسرا رکوع ہمارا ہو گیا ہے. آج ہم جو ہے احادیث اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب حدیث کا مطلب پتہ ہے آپ کو کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی ہماری حدیث ہے افضل الاعمال. افضل الاعمال کیا ہے؟ سب سے فضیلت والا عمل. افضل یعنی فضیلت والا، الاعمال عمل لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. و افضل الدعا، اور افضل دعا جو ہے یعنی بہترین دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ الاستغفار. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا. اس کا تشریح کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے. جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے. سمجھ آگے مطلب اس کا کہ افضل اعمال کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ استغفار ہے. حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے. لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی. ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل، قول کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، ٹھیک ہے، اور فعل کام سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. یہ حدیث کا پہلا حصہ تھا. اب حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعا یعنی بہترین دعا الاستغفار ہے. یعنی بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے. انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی آخرت کی نجات جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے. اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے. یہ تھی بیٹا ہماری پہلی حدیث. اس حدیث کو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر پراپر مارجن لائن اور ڈیٹ کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو بھی یہ لکھنا ہے، عربی کو بھی. اس کو آپ جو ہے وہ بلیک یا اسے بلو مارکر سے لکھ لیں، اور پھر نیچے ترجمہ جو ہے وہ اپنے بلو پین انک والے پین سے کوشش کریں، کیونکہ انک والے پین کی جو ہے وہ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ انک والے پین سے یہ ساری تشریح یہاں تک آپ نے لکھنی ہے. آگے آپ کی دوسری حدیث طلب العلم، علم کی طلب فریضۃ فرض ہے اللہ پر، کلی ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے کہ علم کی طلب یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. دوبارہ سن لیں. طلب علم، العلم علم کی طلب جو ہے فریضۃ فرض ہے، اللہ مین ہوتا ہے پر، کلی میں نے ہر
مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تشریح ہے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ نزدیک نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور حدیث میں بھی کیا ہے کہ مرد اور عورت پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کی تعداد بہت کم ہے، زیادہ لڑکوں کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے مطابق کیا ہے وہ عورتوں کی تعلیم پر بھی زور دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو، یعنی وہ علم حاصل کرنے کی تلاش میں نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر جو فرض ہے، جو کام ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یا مسلم نہ بھی ہو لیکن جو ہے وہ مرد اور عورت پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو کہ چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، یعنی چاہے تمہیں سفر کر کے کسی دوسرے ملک ہی جانا پڑے، لیکن علم حاصل کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ قبر سے، یعنی مہد سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، لحد تک جو ہے وہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جو بھی آپ جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتابوں سے علم حاصل کرنا اور دوسرا علم ہوتا ہے سینہ بسینہ، یعنی اپنے بزرگوں سے کوئی اچھی بات سن کے آگے جو ہے وہ پہنچانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ 2 حدیث ہم نے پڑھی ہیں، اوپر آپ نے دیکھ لیا حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2۔ ان دونوں احادیث کو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر پراپر مارجن لائن کے ساتھ اور ڈیٹ مینشن کر کے آپ نے ان دونوں کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔